أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کے لیے تعریف ہے، اسی رب کائنات کا شکر ہے جس نے یہ پوری کائنات اپنے امر کن سے بنائی ہے. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس رب کا امر یہ ہے، معاملہ یہ ہے یا شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن، یعنی ہو تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے. مثال کے طور پر میں کسی شخص کو کہوں کہ بھائی آپ جو ہے بادشاہ ہیں اور یا آپ پرائم منسٹر ہیں اور یہ میرا کام کر دیں، مثال دے رہا ہوں، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں کیسے پرائم منسٹر ہوں، میں تو میرے پاس نہ پارلیمنٹ ہے، نہ میں کسی الیکشن میں لڑا ہوں، نہ یہ ہے نہ وہ ہے. تو پھر میں اگلا اس کو جملہ کہوں گا کہ فرض کریں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، تو ابھی وہ میری بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو فرض کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو فرض کیا، کوئی کچھ نہیں تھا، مٹیریل کوئی ہاتھ میں نہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، فرض کیا اور اپنے ارادے سے ان کو حکم دیا. وہ چیزیں عدم سے وجود میں آتی گئیں. نہ سورج تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ انسان، نہ حیوان، نہ نباتات، نہ حیوانات. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی. یہ کلام پاک جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت. کہ کیوں نہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں اونٹ کو، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ اس کو کس طرح میں نے خلق کیا ہے، اور کیوں نہیں یہ آسمانوں کو دیکھتے کہ میں نے ان کو کس طرح بلند کیا ہے، اور کیوں نہیں یہ جبلوں کو دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھتے کہ کس طرح میں نے ان کو زمین میں گاڑا ہوا ہے، نصب کیا ہوا ہے، اور کیوں نہیں یہ زمین کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح میں نے ان کو زمین کو سطح دی ہوئی ہے. تو کائنات میں ہر ایک چیز جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پکار رہی ہے. دعوت فکر ہے، خدا ہے، اللہ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، دیکھا کسی نے نہیں، لیکن یہ پوری کائنات اس کا دلیل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون،
کہ میری نشانیاں خود تمہارے اندر تمہاری جانوں میں موجود ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ اگر پوری کائنات سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا وجود سمجھ میں نہیں آیا تو اے انسان ذرا اپنے نفس میں غور کر لے، اپنے اندر دیکھ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان من علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ کہ کیا انسان کا یہ گمان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ ایک زمانے میں ایک نطفہ نہیں تھا؟ فکان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہوا، گوشت کے لوتھڑے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلقت دی، پھر برابر برابر بنایا۔ انسان ایسے دیکھیں نا، دو حصوں میں ہے، برابر برابر۔ خلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، وہ کہاں ایک نطفے کا قطرہ، ایک گوشت کا لوتھڑا، ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو ترقی دی کہ اسی میں سے پھر نر بھی اللہ تعالیٰ دوسرے پیدا کر رہا ہے، مادہ بھی پیدا کر رہا ہے۔ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، تو کیا یہ رب اس پر قادر نہیں کہ ایک مردہ میں پھر زندگی ڈال دے؟ مردہ تو پورا انسان بنا ہوا ہے، جب جو رب ایک نطفے سے انسان بنا سکتا ہے تو کیا پھر وہ مردے میں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور اپنی بڑائی بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رازق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، حی قیوم ہے، اور اسی کی بڑائی ہے، اسی کی حمد ہے، پورا جہان اسی کا محتاج ہے۔ وہ جنات ہوں، وہ انسان ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ رسل ہوں، وہ کچھ بھی ہو، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات اس طرح قسم اٹھاتے تھے کہ والذی بیدہ نفسی، کہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے کہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو پھر درود و سلام ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب چنا، اپنا حبیب چنا اور انسانیت پوری کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ انبیاء، رسول، نبی آتے گئے شروع سے ہی۔ آدم علیہ السلام پہلا انسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نبی بنا دیا۔ اس میں ایک اشارہ بھی ہے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس یہ ہدایت نہ پہنچے۔ ایک تو یہ علم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی، پوری کائنات انسان کے آگے کھڑی کر دی، اور فطرت میں بھی ڈال دی چیز کہ تمہارا حساب ہونا ہے، کیونکہ انسان باقی ساری مخلوقات سے الگ تھلگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اس کو شعور دیا ہے اور اس کو عقل دیا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کو کلام سے نوازا ہے، یہ کمیونیکیشن جانتا ہے۔ تو انسان جو ہے ایک اشرف مخلوقات ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کیا، اور پھر ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، مختلف جگہوں پر، مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ لیکن ہر نبی اپنے اپنے دور اور اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، شریعت لے کر آئے۔ لیکن نبی علیہ السلام آخر میں آئے اور آپ ایک ایسی شریعت مطہرہ لے کر آئے اور ایسی کتاب کلام اللہ قرآن مجید لے کر آئے جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ شریعتیں، کتابیں، دستور عمل پہلے آتے رہے، لیکن ان کی وقت اپنے دور کے لیے محدود تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ ایسا دیا جو آخر تک چلے گا، آخر زمانے تک۔ لہذا لا الہ الا اللہ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے اور دروازے کھولے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس طرح مہربانیاں کیں کہ جس طرح کسی نبی اور رسول پر اس طرح نوازش نہیں ہوئی جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ تو ایک مرتبہ آپ کا پہلا نکاح، پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی۔ وہ انتہائی پاک باز اور مالدار اور شریف النسب خاتون تھیں، حضور سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ حضور کی جب شادی وقت 25 سال تھی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ تو اس سے آپ یہ شادی بڑی مبارک رہی، اس سے آپ کو اولادیں ہوئیں، اور آپ پر جو قرآن کا نزول ہوا وہ 15 سال کے بعد ہوا، جب کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تھی۔ تو یہ 15 سال جو آپ نے پہلے بی بی صاحبہ سے گزارے تو اس پہ اولادیں بھی ہوئیں۔ آپ کو 4 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بیٹے آپ کو پیدا ہوئے، بعض کتب میں ہے کہ 2، بعض کتب میں ہے 3 بی بی خدیجہ سے، لیکن وہ بچے نہیں تھے، چھوٹے، یعنی آپ کا جو مشہور کنیت ہے، عربوں میں رواج تھا کہ نام کے ساتھ لوگوں کو نہیں پکارتے تھے، کنیت سے زیادہ پکارتے تھے، وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ تو آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قاسم کے ابا۔ تو آپ کا وہ بچہ تھا، بیٹا، اس کا نام تھا حضرت قاسم، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بلا لیا۔ تو اس وقت آپ نے یہ تحریک کا آغاز کر دیا تھا، تو کافر جو ہے وہ حضور کو طعنہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ بے اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، سورۃ کوثر نازل کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور فصل لربک وانحر، پھر آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، اور جو آپ کے دشمن ہے وہ بے نام اور بے نشان ہے، وہ ابتر ہے، وہ بے اولاد ہے۔ آپ تو کثیر خزائن کے مالک آپ کو بنا دیا گیا ہے، دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں، اور آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کیا کہ وہ مجلس ہی مردود ہے، وہ محفل ہی مردود ہے جہاں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ فرشتے جو ہیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں روزہ اطہر پر اور درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت عالیہ میں، اور شام کو دوسرے 70,000 آتے ہیں، شفٹ چینج ہوتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر درود پڑھتے رہتے ہیں صبح تک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنے ہیں کہ جو ایک مرتبہ جس نے سلام پڑھ لیے، حاضری بھر لی حضور کے روضہ انور کی فرشتوں نے، تو قیامت تک ان کا کہتے ہیں دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، وہ انتظار میں۔ وہ آسمان پر بھی فرشتوں کو تڑپ ہے کہ ہم مدینے جا کر حضور کی خدمت میں جا کے درود و سلام پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو یہ جواب دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا ہے، اور اب ابتر وہ ہوگا، بے اولاد وہ ہوگا، بد نصیب وہ ہوگا جو حضور کا دشمن ہوگا، جو حضور کا فرما بردار ہوگا، جو حضور پر درود پڑھنے والا ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والا ہوگا،
اس کو شان اللہ تعالیٰ اس کی بھی بلند کر دے گا. تو یہ معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. پھر ابو جہل ہوتا تھا، اس کو کفار کہتے تھے ابو الحکمہ، حکمت کا بابا، بڑا اس کو سیانہ سمجھتے تھے. اور اپنے وقت میں تو شعر و شاعری کا ان کو بڑا شوق ہوتا تھا. اور یہ عام جو گفتگو کرتے ہیں نا، جیسے ہم عام گفتگو کرتے ہیں، تو زیادہ تر یہ گفتگو بھی شعروں میں کرتے تھے. ایسے ان کی زبانوں سے شعر نکلتے تھے. پھر خانہ کعبہ ان کے لیے محترم جگہ تھی، ہمارے لیے بھی ہے. اور یہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر سمجھتے تھے اور کہتے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا یا کسی بھی نبی علیہ السلام کا کبھی بھی میسج شرک کا نہیں ہوتا، کفر کا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو وہ کہے کہ تم کفر کرو، تم شرک کرو، تم بت پرستی کرو. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کم و بیش 4000 سال گزر چکے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن دین کو اتنا بگاڑ کر رکھا تھا کہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. 360 بت، اور یہ ان کے سجدہ کرتے تھے. اور بتوں کے الگ الگ نام دیے تھے کہ یہ بارش دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے. تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے صدا لگائی نا کہ لا الہ الا اللہ، کہ معبود تو کوئی نہیں، بتوں ساروں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ایک ہی ضرب کے ساتھ. تو پھر یہ ان کا آپ کے خلاف آنا یہ یقینی امر تھا کہ دو لوگ جو ہے وہ اپنے دین کی، مذہب کی خلاف بات نہیں سنتے، چاہے ان کا مذہب جھوٹا ہے، سچا ہے. عقل سے کام نہیں لیتے، حکمت سے کام نہیں لیتے، بصیرت سے کام نہیں لیتے. حتیٰ کہ ان بدبختوں نے ابراہیم علیہ السلام کی صورت کا بھی بت بنا کے اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت کا بھی بت بنا کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اور ابو جہل کیا کرتا تھا، یہ لوگ جب شعر اپنے اچھے شعر ان کو لگتا تھا کہ ہم نے یہ بہت اچھا شعر کہا ہے، تو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا لیتے تھے اور پھر ابو جہل کو لے آتے تھے. وہ انسپیکشن کی طرح آتا تھا، شعر پڑھتا تھا اور پھر اس پر اپنے کمنٹس دیتا تھا کہ یہ شعر، اس شعر کا کیا لیول ہے. تو ایک مومن نے جب یہ صورت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ صورت کسی چیز پر لکھی اور جا کے خانہ کعبہ پر آویزاں کر دی. اور ابو جہل آیا، پڑھتا جب یہاں آ کے نظر پڑی تو سکتے میں آ گیا، پریشان ہو گیا. بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تو آگے اس نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا یہ کلام نہیں ہے. تو حکمت تھی اپنی جگہ، تبھی اس نے ایسا کہا. لیکن انہوں نے حضور کو مانا نہیں، دشمنی رکھی، بغض رکھا. تو یہ کیوں کہا کہ اس میں ایسے الفاظ آ گئے جیسے رحمان رحیم، یہ عربوں میں نام رواج میں نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت عطا کرنے والا ہے. رحمان الرحیم دونوں رحم کی صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت 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 مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور پھر کوثر یہ بھی لفظ نہیں تھا. تو یہ اس کی زبان سے پھر نکلا کہ وہ اسی سیکوینس کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑے خزانے دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا. اور حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا کہ جو بھی نبی علیہ السلام کے سلسلے میں جڑ گیا، حضور کا دامن پکڑ لیا، وہ نجات یافتہ ہو گیا، کامیابی اس کے حصے میں آ گئی. اور جس نے بھی منہ موڑا اور حضور کے اتنے بڑے مبارک طریقوں کو چھوڑا جو حضور آسمان سے لے کر آئے، اور قرآن کریم جیسی کتاب جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کتابیں اور بھی تھیں لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے تورات ہو، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے. اور یہ ان کتابوں کو بھی جہاں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھنی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی.
لہذا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے سورت فاتحہ عطا فرمائی ہے، اور زبور کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورت حامیم والی صورت عطا کی ہے، اور انجیل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورت مائدہ عطا کی ہے، اور باقی جو قرآن ہے اس میں اور ہمارے لیے خصائل اور فضائل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو خواتم بقر ہے، یعنی سورت بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ تو ایسی ایسی برکتیں اور سعادتیں لے کر آئے اس امت کے لیے، بلکہ حضور کے دروازے تو کھلے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے لے آئے۔ وہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ان خزانوں میں ہم کس طرح فائدہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور اس پر ہم کتنا اس کو لے رہے ہیں، کتنے ادب کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، یہ ہمارے اور یعنی انسانوں کے اوپر ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، پھر اس محنت کو آپ نے کس طرح کیا۔ ایک اکیلا شخص اس معاشرے میں اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جہالتوں میں اور ظلمتوں میں غرق تھا، انسانیت کا نام و نشان اخلاقیات کا مٹ چکا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے جو واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا، اور بت پرستی اتنی تھی، جوا، شراب، زنا اور لڑائیاں آپس میں، ہر طرح سے وہ گرے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اکڑ اور انا پرستی، تو ان میں یعنی کس طرح یہ ممکن تھا کہ ایک شخص اٹھے اور وہ ان کے سارے قلوب کو پلٹ ڈالے اور اس پہ پورے معاشرے کو تبدیل کر ڈالے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک معجزہ ہے، لیکن معجزہ بھی اس طرح ہے کہ آپ ایسے دوسرے جس طرح انبیاء معجزہ لے کر آئے، ایسا تو آپ کے پاس ایک بھی معجزہ نہیں تھا۔ مثال طور موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت واضح معجزہ دیا۔ ایک تو آپ جب اپنا ہاتھ مبارک ایسے جیب میں رکھ کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اور ایک لاٹھی تھی آپ کے مبارک ہاتھ میں، وہ جب پھینکتے تھے تو وہ سانپ اژدہا بن جاتا تھا، اور پھر اس اژدہا کو سر سے پکڑتے تھے، پھر لاٹھی بن جاتا تھا۔ تو یہ ایسے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایسے یعنی معجزے عطا کیے گئے جس سے وہ مادر ذات اندھا کو ٹھیک کرتے تھے، حتیٰ کہ مردہ کے اوپر بھی انہوں نے ہاتھ پھیرے تو مردہ بھی زندہ ہوئے۔ اور جو آپ گھروں سے کھا کر آتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ کیا کیا کھا کر آئے ہیں۔ تو ان کو ایسے معجزے دیے۔ قرآن کریم خود معجزہ ہے، حضور کی مبارک زندگی معجزہ ہے، لیکن ایسے نظر آنے والا ایک بھی خاص معجزہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جب مطالعہ کریں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے کہاں سے کس طرح مدد فرمائی، حفاظت فرمائی، معجزے عطا کیے۔ خالی ہمارے سندھ کے ایک بزرگ ہیں، بڑے عالی مقام، ان کا علم میں بھی بڑا مرتبہ ہے، حضرت محمد ہاشم ٹھٹوی صاحب، انہوں نے تصانیف بھی لکھی ہیں، بہت ان کا ایک مرتبہ ہے علماء کرام میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ خالی علماء کرام نے قرآن کریم سے 60,000 معجزے نکالے ہیں، 60,000 معجزے۔ حالانکہ قرآن کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، بظاہر تو یہ ایک دو معجزے اس میں درج ہیں واقعی موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 60,000 معجزے علماء کرام نے خالی قرآن کریم سے نکالے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی بھی ایسے ہے کہ آپ پر کبھی ایسے وقت آ گئے کہ لگتا تھا کہ یہ جو تحریک آپ نے چلائی ہے اسلام کی، اس کا یہ دیا ابھی بجھ گیا، ابھی یہ چراغ بجھ جائے گا۔ اور صحابہ خود پریشان ہو جاتے تھے، حالانکہ صحابہ کو بھی حضور کے ساتھ وہ نسبت، تعلق اور محبت نصیب ہوئی کہ ان کے ایمان دیکھ کر بھی آج کا مسلمان حیران بھی ہے اور ان کو سلام پیش کرتا ہے کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں۔ لیکن کچھ وقت ایسا آ جاتا تھا کہ وہ بھی دل چھوڑ جاتے تھے کہ ابھی کیا ہوگا۔ تو آپ نے جب طائف کا سفر کیا
مکے میں آپ نے 10 سال محنت کی کفار مکہ پر، لیکن مکے والے آپ کو مانتے نہیں تھے سوائے چند لوگوں کے، جنرلی آپ کے وہ تابع دار نہیں ہوتے تھے۔ تو آخر کار آپ کے جو چچا تھے آپ کی سپورٹ کرتے تھے، اور آپ کی جو گھر والی تھی جن کا ابھی بھی نے ذکر کیا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، یہ 2 بڑے سہارے تھے آپ کو، یعنی ہر مشکل کے وقت میں۔ ایک باہر کی جو سوشل لائف تھی اس میں آپ کی مدد کرتے تھے آپ کے چچا، کافروں کے سامنے ایسے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، اور ان کا رعب اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں ڈالا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ حضور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور کبھی آپ کو مختلف باہر کی زندگی میں پریشانیاں، کبھی وہ مسکری کرتے تھے، کبھی اوجری ڈالی گئی، کبھی کس طرح آپ کو ستایا گیا، کبھی لڑا گیا آپ سے۔ تو جب آپ گھر آتے تھے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ سارے آپ کی ہمدردیاں کرتی تھی، اگر کوئی زخم ہوتا تھا مرہم پٹی کرتی تھی، پھر آپ کو تسلی دیتی تھی، پھر کہتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کو نہیں جانتے کہ آپ ان میں نبی بن کر آئے ہیں، یعنی آپ کو پھر امید اور پھر حوصلہ دیتی تھی۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبوت کو جب 10 سال پورے ہوئے تو دونوں سہارے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور 3 دن کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ تو حضور نے ابھی سمجھا کہ یہ مکے والے ابھی تو نڈر ہو گئے، پہلے چچا سے تھوڑا ڈرتے تھے، ابھی جو کفار ہیں، تو آپ نے یہ خیال فرمایا کہ ابھی مکے والے میری مزید تحریک کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو پھر آپ نے طائف کا رخ کیا کہ طائف ایک بڑا شہر ہے، کوئی 100 کلومیٹر مسافت ہوگی شاید، تو وہ بھی ایک بڑا شہر تھا۔ تو آپ اس ارادے سے گئے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس شہر کو دین کا مرکز بنا دے، اگر مکے والے لوگ نہیں مانتے تو طائف والے مان لے۔ اور آپ کی جو دعوت کا جو میدان تھا وہ مکہ مدینہ تو نہیں تھا، پوری انسانیت تھی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان کو فرما دیں کہ اے انسانوں، میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ تو پھر آپ نے طائف کا رخ کیا، تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک وفادار غلام تھا حضرت زید بن حارث، اس سے آپ بہت محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ زید کو آپ نے کہا تھا کہ زید تم میرے غلام نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ اور ایک زمانے تک زید کو زید بن حارث نہیں بلکہ زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ آگے جا کے سورۃ احزاب نازل ہوئی مدنی والی زندگی میں، وہ جو واقعہ پیش آیا بی بی زینب کا، تو حضرت زید نے طلاق دے دی، اور وہ بی بی زینب کو شرف ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح خود کر لیا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آ گئی ام المومنین کے زمرے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ احزاب میں فرمایا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد علیہ السلام کسی بھی مردوں میں سے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ اور یہ واضح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نسبت بھی ان کی طرف کر دی جائے، جو جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے۔ تو پھر زید بن محمد کی جگہ دوبارہ ان کو زید بن حارث کہا جانے لگا۔ تو آپ کے غلام تھے، آپ کے بیٹے کی طرح تھے، اور آپ ان کو لے گئے طائف کہ چلتے ہیں ادھر، شاید اللہ تعالیٰ لوگوں کو دل میں ڈال دے۔ تو آپ طائف میں گئے اور وہاں آپ نے یہ پیغام دیا، تو طائف والوں نے نہیں مانا۔ آپ کی ایک امید تھی کہ مکے والے نہیں مان رہے، شاید طائف والے مان رہے، تو آپ نے محنت کی لیکن وہ پھر طائف والے بیزار ہو گئے، اور بجائے ایمان لانے کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور آپ پر پتھر برسائے۔ تو زید بن حارث جو ہے وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہر جگہ سے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ڈھال بن گیا، جہاں سے پتھر آتا خود کو آگے کر دیتے۔ لیکن زید بھی زخمی ہوئے اور نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، اور پھر ادھر آپ کی مناجات بھی ہے۔ تو واپس پھر جب آپ آ رہے تھے تو
آپ نے پھر مکے جانے کا ارادہ کیا. تو حضرت زید کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مکے کیسے جائیں گے؟ مکے والوں نے تو تقریباً ہمیں نکال دیا، اور ابھی تو ان کو یہ طائف کا واقعہ بھی پتہ چل گیا ہوگا، تو ابھی تو وہ ہمیں بالکل جگہ نہیں دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کوئی راستہ نکال کے. پھر آپ نے مکے والوں کو پیغام دیا، ایک دو سرداروں کو جو ایمان تو نہیں رکھتے تھے لیکن تعلقات تو تھے، کہ میں مکے میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ چاہیے. تو ایک دو سردار نے انکار کر دیا. پھر مطعم بن عدی ایک کافری تھا اس وقت کا، وہ آیا آپ کی خدمت میں، اور آپ کے بڑوں کو دیکھا، آپ کے خاندان کی بہت عزت تھی، بنو ہاشم والا قبیلہ ان میں بہت باعظمت تھا، اور رسول اللہ کی بھی بڑی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. صادق اور امین کہتے تھے، اور اس تحریک سے پہلے 40 سال آپ ان لوگوں میں رہے تھے. لیکن یہ کہ حضور کا کلمہ ایسا تھا نا، لا الہ الا اللہ، یہ ان کے لیے ایک یعنی موت تھی. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں. تو پھر وہ حضور کو لے کر آئے، اور ہتھیاروں کے ساتھ اپنے بیٹے بھی لے کر آئے. اور حضور کو جب لے کر آئے مکے میں خانہ کعبہ میں، تو اعلان کیا کہ میں نے محمد علیہ السلام کو پناہ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر حضور سے کوئی لڑے گا تو پھر میں اس سے لڑوں گا. تو پھر ابو جہل کھڑا تھا تو اس کو کہنا پڑا کہ جس کو مطعم نے پناہ دی ہم نے بھی پناہ دی. پھر آپ مکے میں دوبارہ رہنے لگے. لیکن وہ ایسا تھا کہ حضور کی یہ دعوت لازمی پہنچانی تھی، اللہ کا حکم تھا، اور ان کو لازمی ان کا انکار کرنا تھا. پھر وہی ٹسل شروع ہوا. پھر ہجرت والی رات یاد کریں آپ کہ جب آپ نے غار ثور میں جا کے پناہ لی، اور ایک کافر ابھی طے کر چکے تھے، 13 سال بہت ہو گیا، ابھی انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ حضور کو شہید کرنا ہے، بنی ہاشم والے ہوں تو کوئی بھی ہو، لیکن ہم یہ کریں گے کہ 40 مختلف لوگ ہوں گے، مختلف قبیلوں کا ہوں گے، اور حضور کو شہید کر دیں گے. اور پھر بنو ہاشم والے کس سے بدلہ لے کر کس سے بدلہ لیں گے؟ اگر ایک بندہ کوئی مارے گا تو وہ تو پھنس جائے گا، لیکن 40 قبیلے ساتھ ہوں گے تو بنی ہاشم والے کس سے بدلہ لیں گے؟ تو ابو جہل نے کہا یہ بدلہ نہیں لے سکیں گے، بات آئے گی فیصلے پر اور دیت پر، پیسے پر، تو پیسے میں اپنی جیب سے دے دوں گا. اس طرح اس نے 40 لوگوں کو جمع کر دیا. اور آپ اپنی جب نکلے اپنے حجرے مبارک سے، تو آپ کے گھر کو انہوں نے گھیرا کیا ہوا تھا، اور آپ نے زمین سے ایک مٹی اٹھائی، اپنے بستر پر علی المرتضیٰ کو سلایا تاکہ کافر بھلے دیکھتے بھی رہیں باہر سے کہ وہ بندہ حضور سوئے ہوئے. تو لیکن آپ نکلے اور حضرت علی کو فرمایا تمہارے لیے یہ ڈیوٹی ہے کہ تم سو جاؤ، اور صبح ہو تو جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ امانتیں ان کو واپس کرنا، اور مدینے میں آ کر میرے سے ملنا. آج کے لیے حکم یہ تھا کہ تم سو جاؤ. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اس بسترے پر نیند آئی جس پر 40 تلواریں چلنی تھی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اسی دن ہی تو مجھے نیند آئی تھی، کہ ان کی راتیں تو گزرتی تھیں تہجد میں، ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں، سجدوں میں، مناجات میں، اور آج اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ان کاموں ساروں سے چھٹی ہے، بس آج تمہیں سونا ہے. تو کہ میں بے فکر ہو کر سو گیا، اور مجھے اپنی زندگی کے متعلق بھی خوف نہیں تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم آ کے مجھ سے مل لینا مدینے میں، تو ان لفظوں میں میرے لیے زندگی چھپی ہوئی تھی. تو وہ سو گئے، اور حضور نکلے، زمین سے مٹی اٹھائی مٹھی بھری، اور ان کافروں کی طرف سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ صورت یاسین کا ایک ٹکڑا آیت کا آپ نے پڑھا، اور مٹی ان کی طرف پھینکی تو ساروں ان کی آنکھوں میں چلی گئی، آنکھیں ملتے رہے. اور آپ علیہ السلام نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، تو آپ حضرت ابوبکر کے گھر آ گئے، ان کو آواز دی، وہ پہلے سے تیار تھے، ان کو پتہ تھا کہ حضور میرے ساتھ ہجرت کریں گے. تو وہاں سے حضرت ابوبکر کو لیا، اور غار ثور جو 2-2.5 میل اوپر ہے، وہاں ایک جبل پر غار بنی ہوئی تھی، وہاں آپ جا کے بیٹھ گئے. تو یہ جو کافر جب صبح ہوئی تو
تو گھر میں گھس گئے حضور کے، چادر اٹھائی تو حضرت علی المرتضیٰ بولا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی نے کہا کیوں، آپ نے مجھے سپرد کیا تھا. تو بہرحال حضرت علی کو انہوں نے پریشان کیا، سوال جواب کیے اور پھر بھاگے کہ حضور اگر علی کے پاس نہیں تو کہاں ہوں گے. ان کو بھی پتا تھا، بولا ابو بکر کے پاس ہوں گے. تو سارے حضرت ابو بکر کے دروازے پر، تو وہ تو نکل گئے تھے. بیوی اسما تھی ان کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ باہر آئی دروازے پر. تو ابو جہل نے کہا کہ کہاں ہے ابو بکر، تو وہ تو نہیں ہے، وہ تو نکل گئے. تو اس کو چاٹا لگایا جس سے بی بی صاحبہ کی وہ ایک بالی تھی کان میں، اس سے خون نکل آیا. اور پھر آواز دے کر کہا کہ محمد اور ابو بکر یہاں سے چلے گئے، ان کو ڈھونڈو، اور جو بھی ڈھونڈے گا میں اس کو اتنا انعام، 100 اونٹ کا شاید بولا تھا کہ میں انعام دوں گا. تو یہ پاگلوں کی طرح کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر حضور کو ڈھونڈنے لگے. اور ایک انہوں نے ٹریسر کہتے ہیں نا ہمارے پولیس پہ جو پیری ہوتے ہیں، پاؤں کے نشانوں سے وہ تلاش کر لیتے ہیں، تو اس کو بھی ہائر کیا تھا. اور اس نے پاؤں کے نشان لے کر غار سور پر آ کر کھڑا کر دیا ان کو، کافروں کو. اور حضور اس میں رونق افروز ہیں، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں. تو اس نے آگے جملہ کہا کہ حضور یا اس غار میں ہے، یا اندر زمین میں ہے، یا آسمان میں ہے، کیونکہ پاؤں کے نشان یہاں آ کے ختم ہو رہے ہیں. تو کافروں نے دیکھا غار کی حالت، تو اللہ تعالیٰ نے اندر سے حضرت ابو بکر نے بھی آواز دی، یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ رب العزت ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نقل کیا، قرآن کا حصہ بنایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جبکہ حبیب علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو فرمایا کہ تم حزن نہیں کرو، پریشان ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو انہوں نے جب غار کی صورت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کا جالا، کمزور ترین چیز ہے، مثال بھی دی جاتی ہے مکڑی کا جالا کیا ہے. مکڑی کو حکم دے دیا تھا، اس نے اتنا گہرا جالا وہاں بنا دیا، کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے. انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے اس میں تو کوئی سالوں میں نہیں لگتا، سال میں یہاں کوئی گیا ہو. تو یہ نامراد واپس آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ کو کرنی تھی اور اس دین کو پہنچانا تھا. لیکن کافر یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے، اور جن کو سمجھ میں آ گئی، جس طرح حضرت بلال تھے، حضرت عمار تھے، حضرت خباب تھے، حضرت یاسر تھے، حضرت بی بی سمیہ تھی، ان کو پھر کافر کتنا بھی تنگ کر لیتے تھے، تشدد کر لیتے تھے، لیکن حضرت بلال کیا کہتے تھے، احد احد، اللہ اکیلا. انہیں رسول اللہ کا جلوہ جب دیکھ لیا، آخرت جب دیکھ لی، قرآن کا جب نزول دیکھ لیا، اور اللہ کی محبت ان دلوں میں آ گئی، تو پھر ان کے اندر ایک یقین کامل ہو گیا کہ یہ کافر جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ کافر کچھ بھی نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ ہی ہمیں آزما رہا ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ محمد کے صحابی بنائے جائیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک زندگی ہے، اگر ایسی لاکھوں زندگی بھی ہوں تو ہم نشاور کرتے جائیں. تو وہ مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، اور یہ سہنے والے سہنے سے نہیں تھکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو عظمت دی تھی، اور اصل میں کیا تھا، یہ بنیادیں بن رہی تھیں کہ اسلام کو ابھی رہتی دنیا تک چلنا ہے، مسلمانوں کو آنا ہے. تو ان کے لیے ایسی مثالیں ہوں کہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ تھا، ہمارے معاشرے میں تو یہ تھا، ہم تو مجبور تھے. تو ایک یعنی ان کے لیے کہ ایمان افروز شمع بن گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی زندگی. بہت یعنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. آپ کے ایک محبوب صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مصعب ایسے تھے کہ پہلی زندگی بہت عیش و عشرت کے ساتھ ان کی گزری. خالی جو لباس پہنتے تھے وہ مہنگا ترین ہوتا تھا. جس گلی سے گزر جاتے تھے تو خوشبو ایسی لگاتے تھے عطر کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے حضرت مصعب کا گزر ہوا ہے. تو جب کلمہ پڑھا تو
ماں نے گھر سے نکال دیا اور انہوں نے پرواہ نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کے دارالارقم وغیرہ میں علم کی پیاس میں پڑے رہتے تھے. تو وہ جو خوش لباس تھا اور کھانے وغیرہ کھاتے تھے، ابھی یہ حال ہوا کہ دبلے پتلے ہو گئے، ضعیف ہو گئے اور کپڑا بھی ایک رہا. بات میں نہیں. تو نبی علیہ السلام دیکھتے تھے تو آپ کے مبارک آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ مصعب پہلے کیا تھا اور ابھی کیا ہے. جب بھوک اور یہ چیزیں اور موسم یہ انسان کے جسم پر اثر تو چھوڑتی ہیں. پھر جب انصاروں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، موقع دیا، وہ مسلمان ہوئے 12 سال کے بعد، تو وہ کہنے لگے کہ حضور ہمیں بھی تو کوئی معلم دے دیں. 12-13 سال ہوئے، قرآن نازل ہو رہا ہے، ہم تو آج مسلمانوں نے، ہمیں کون سکھائے گا دین. آپ نے اپنے صحابہ کرام پر نظر پھیرائی کہ کون سا صحابی ان کو دوں، تو آپ نے حضرت مصعب کا انتخاب کیا. مصعب کو فرمایا کہ تم جاؤ. جتنا بھی قرآن ابھی تک نازل ہوا تھا حضرت مصعب کو یاد تھا، شوق رکھتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہے ہیں، تو وہاں تھوڑا آرام بھی کر لے گا. تو حضور کا نمائندہ بن کر، حضور کا خلیفہ بن کر، رسول کا رسول بن کر یہ مدینے میں گئے. اور وہاں گئے، 1 سال رہے. 1 سال میں نہ کچا گھر چھوڑا نہ پکا گھر چھوڑا. کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جس میں کلمہ نہ گونج رہا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ بلند ہو رہی. اگلے سال آئے تو 73 لوگ ساتھ تھے اور انہوں نے آ کے حضور کی بیعت کی، مسلمان ہوئے اور ہجرت کی دعوت دی. پھر آپ نے وہ ہجرت فرمائی. تو بات کہیں لمبی ہو گئی. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بہت بلند مرتبہ دیا ہے، اور اس کے بعد حضور کے ساتھ جو جڑ گئے ان کے لیے ہی عزت ہے، ان کے لیے ہی عظمت ہے، ان کے لیے ہی انعامات ہیں، ان کے لیے ہی جنت ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے. اور جو اس راستے سے ہٹ گیا، چاہے پھر حضور کے اپنے ہی چچا تھے وہ ابو لہب، آپ کو پتھر لگاتا تھا، آپ کی تکذیب کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا خوار کیا کہ کافروں کو بھی نہیں کیا. ابو جہل کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کا ہے، حالانکہ چچا تھا آپ کا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو انشاءاللہ بات ابھی جاری رہے گی، لیکن کل صبح پھر آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے. وما علینا الا البلاغ. صاحب کی